الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من كل ذنب اتوب الیہ آمنت باللہ وبلغنا رسوله النبی الکریم الرحیم الرؤوف الرحیم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سارے ہی بزرگ بیٹھے ہیں، میرے والد گرامی، میرے خاندان کے تمام بزرگ، میرا ان کے سامنے گفتگو کرنا ایک طالبانہ بھی نہیں، ایک بالکل ادنا سا خاک روب ہونے کی حیثیت سے، کم علم ہونے کی حیثیت سے، اور آپ سب طالبوں کے بارگاہ کے اندر ایک ولی کامل کی بارگاہ سے کچھ باتیں آپ کے گزارش کروں گا، شاید کہ آپ اس میں سے کچھ چیزیں لے جائیں تاکہ ان درویش کامل کا فیض آپ کو نصیب ہو سکے۔ آج آپ اور میں میری پھپھو جان کی 10ویں 11ویں شریف کے ختم پر جمع ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جس سے ہم اس شخصیت کو جان سکتے ہیں۔ بڑا پیمانہ ایک ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے اور اس کی اپنا کردار کیا ہے، یہ بڑا پیمانہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے ہیں کسی چیز کو جانچنے کے لیے۔ تو آج آپ اور میں جس سیدزادی کے ختم پاک پر جمع ہیں، ان کے خاندان کے جد، ان کے والد گرامی حضور سید فضل حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ولی کامل تھے بلکہ اپنی مرشد کی نگاہ کے تراشے ہوئے ایسے فقیر تھے کہ آپ نے جس پر بھی نگاہ فرمائی، جس پر بھی مہربانی فرمائی، جس پر بھی کرم فرمایا، جس پر بھی عنایت کی نگاہ کی، اس کی صرف دنیا نہیں بدلی، اس کا صرف اگلی نسل نہیں بدلی، اس کی صرف قبر نہیں بدلی، آپ نے اس کے خاندان اور نسل میں اسم اللہ ذات کو پیوست کر دیا۔ آپ ان کی شاہکار بھی تھیں، آپ ان کی مرید بھی تھیں، آپ ان کی غلام بھی تھیں، آپ ان کی شاگرد بھی تھیں، اور آپ، میں یوں کہہ دوں کہ آپ اپنی پوری زندگی میں وہی اسلوب اپناتی رہیں جو آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھا تھا۔ مجھے یہ بات ان کی صاحبزادی نے مجھے بتائی، اور میں نے یہ خود بھی کئی دفعہ جب بھی میں اپنی پھپھو کے پاس بیٹھا، اللہ جانیے گا میں بے ریا، کسی ریا کے بغیر جب بھی میں بیٹھا تو مجھے وہ ایک ہی بات کہتی ہیں، اس میں اللہ ذات کو اپنی نظروں اور اپنے تصور میں قائم رکھو، یہی کائنات کی بادشاہی ہے، اسی سے ارادے، خیال اور تصورات قائم ہوتے ہیں۔ ان کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ہمارے سلسلہ کے اندر، تصور کے اندر اس میں اللہ ذات کو پکانا ہے، تو آپ فرماتی ہیں ایک وقت آیا کہ آج سے چند سال پہلے وہ بیمار ہو گئی تو کافی حالت خراب ہو گئی، تو بچیوں سے کہنے لگی میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے ابھی دنیا سے نہیں جانا۔ تو بچیوں نے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ فرمایا میری ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر ابھی اس میں ذات مکمل نہیں ہوا، جب یہ مکمل ہوگا تب میں چلی جاؤں گی۔ اور فرمایا اس دفعہ جب وقت قریب آیا تو ہاتھ کہتی ہیں اب اس میں ذات مکمل ہو گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ان کے استاد، ان کے والد اگر شاہکار تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی شاہکار بنا دیا تھا، اور آج یہ آستانہ اور ان کے صاحبزادے اور ان کا یہ سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اندر ان کا بھی فیض شامل ہے، ان کی بھی رحمت کی کرنیں شامل ہیں، اور آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنا ان کے فیضان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک مائیں، نیک
بزرگ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ایسا لے لیتے ہیں جو ہم اگلی نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، تو چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے صوفیاء نے 3 بڑے پہرائے سمجھائے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی قربت پانا چاہتے ہو تو 3 سٹیپس کی طرف غور کرو، 3 حصوں کی طرف غور کرو۔ پہلا حصہ ہے توبہ اور استغفار کا، پہلا حصہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ دوسرا حصہ ہے عبادت و ریاضت کا، اور جب تم 2 حصے مکمل کر لو تو تیسرا حصہ ہے صبر اور شکر کا۔ یہ تمام صوفیاء کے نزدیک یہی 3 پیرائے ہیں۔ ابتداً جب انسان گنہگار ہوتا ہے، جب عام آدمی ہوتا ہے، جب عام مسلمان ہوتا ہے، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے پہلا رستہ ہوگا، وہ ہوگا توبہ کا، وہ ہوگا استغفار کا، وہ ہوگا کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا۔ وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، وہ معافی مانگتا رہے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے، اپنے ہر فعل پر غور کرے پھر اس سے توبہ کرے، ہر فعل پر غور کرے پھر اس پر توبہ کرے، اتنی توبہ کرے کہ رب اس کی توبہ قبول کر کے اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہے، فرمایا رب اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شخص نے پوچھا یا معروف کرخی اگر اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر 70 دفعہ استغفار جاری رکھے۔ فرمایا اب کیوں جاری رکھے؟ زندگی کے تو گناہ معاف کر دیے گئے، فرمایا اب جاری اس لیے رکھے کہ اب جب جاری رکھے گا تو اللہ اس کے نسل کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا پھر اب اس کی نسل کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے، اب کیا کرے؟ فرمایا اب بھی استغفار جاری رکھے، توبہ جاری رکھے، معافی جاری رکھے۔ فرمایا اب کیا ملے گا؟ فرمایا اب اس کے اگلے 70 سال کے آنے والے گناہوں کی بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا پھر کیا کرے؟ اب پچھلے بھی معاف ہو گئے، اگلے بھی 70 سال کے معاف ہو گئے، نسل اور خاندان کے بھی معاف ہو گئے، اب کیا کرے؟ فرمایا پھر بھی استغفار کرتا رہے۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا حضور اب استغفار کیوں کرے؟ بندے کی عمر 70 سال 80 سال پہلے بھی گزر گئی، اس سے زیادہ تو ہے نہیں، نسل کے بھی گناہ معاف ہو گئے، اب کیوں استغفار کرے؟ فرمایا اب کیفیت یہ آئے گی کہ جیسے وہ استغفار کرے گا ویسے رب اسے عبادت کی توفیق دیتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، عبادت کی توفیق لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا، تم چاہتے ہو میری مسجد میں دل نہیں لگتا، تم چاہتے ہو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، تم چاہتے ہو مجھ سے تسبیح نہیں پڑھنے ہوتی، تم چاہتے ہو میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب نہیں ہوتا، فارمولہ میں دیتا ہوں، لے جاؤ ہر روز 70 دفعہ استغفار کی پڑھا کرو، دیکھنا تمہیں رغبت دین بھی ہوگی، رغبت اسلام بھی ہوگی، محبت اولیاء بھی نصیب ہوگی، محبت اہل بیت بھی ملے گی، حضور کی غلامی بھی نصیب ہوگی اور رب سے قرب بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ رستہ ہے استغفار کا، یہ ہے پہلا پیرایا۔ اس استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، حضور نے تو نہ کوئی گناہ کیا اور نہ حضور گناہ کر سکتے ہیں، اللہ نے حضور کو بنایا ہی معصوم ہے اور اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، لیکن نبی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا استغفار صرف معافی کی توبہ نہیں ہے، استغفار رب کی قربت کا ذریعہ ہے، استغفار بندگی کا طریقہ کار ہے، استغفار رب سے اپنا بندہ بن جانے کا ایک فارمولہ ہے۔ رسول اللہ کی زبان پر جو لفظ جاری رہتے فرماتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ اور میں اگر یہ لفظ جاری کرنے اپنے زبانوں کے اوپر یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ لفظ عربی نہیں آتی نہ پڑھیں، عربی میں نہیں آتے، پنجابی آ جاتی ہے، اردو آتی ہے، کسی کو پشتو آتی ہے، مقصد معافی مانگنے کا ہے
کسی کیفیت میں سوتے اٹھتے چلتے ہر قدم پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہا کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ جب آپ کی یہ عادت ہو جائے گی تو پھر دوسرا پیرایا شروع ہوگا۔ مختصراً اس دوسرے پیرائے کو سمجھیے گا۔ دوسرا پیرایا ہے اللہ کی قربت، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر تین طریقے سے ہم قربت حاصل کر سکتے ہیں: زہد کے ذریعے، سجدہ ریزی اور عبادت کے ذریعے، تیسرے عارفیت، عارف پہچان کر کے۔ تین طریقہ کار ہیں رب کی عبادت کرنے کے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جو جسم کو لذت دے اسے ترک کر دینے سے رب کی عبادت ہوتی ہے۔ ہر وہ شے جس سے جسم کو لذت ملے اسے ترک کر دیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کریں۔ اور تیسرا طریقہ کار ہے اللہ کی ذات کی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، مراقبہ کریں، اور اپنی اس پوری کائنات کو جیسے جیسے سمجھتے چلے جائیں گے۔ ہر چیز کو سمجھنا ایک عبادت ہے، کائنات کو سمجھنا ایک عبادت ہے۔ عبادت آپ کے وجود کے اندر راسخ ہوتی چلی جائے گی جب تم اللہ کی سوچ کے اندر عبادت کرو، سوتے اٹھتے قدم با قدم دلوں کے اندر ہر پہر کے اندر عبادت میں ذکر میں مشغول رہو۔ جب تم ذاکر بن جاؤ گے، عابد بن جاؤ گے، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر تمہیں صبر شکر کا مقام آئے گا، اور وہ مقام ہر صوفی پہ آتا ہے، ہر درویش پہ آتا ہے، ہر اللہ والے پہ آتا ہے، ہر نبی پہ آتا ہے، ہر امام پہ آتا ہے۔ امام عالی مقام نے جب یہ ساری منزلیں طے کر دی، اب قربانی کا وقت آیا، اب شکر کا وقت آیا، اب رضا کا وقت آیا، تو اپنے بیٹے علی اصغر و علی اکبر دے کر، اپنا خاندان دے کر کہا مولا میں تیری بارگاہ میں شکر بھی کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں صبر بھی کرتا ہوں۔ اور ہر سجدے پر ہر سجدہ شکر کا سجدہ تھا، ہر سجدہ صبر کا سجدہ تھا، ہر سجدہ رضا کا سجدہ تھا۔ اس سجدے تک جب تم پہنچو گے پھر تمہیں بھی ولی کامل کا ٹائٹل مل جائے گا، تمہیں بھی غلام حسین کی طرح، تمہیں بھی ولایت حسین کی طرح، تمہیں بھی منور حسین کی طرح، تمہیں بھی اولیاء کاملین کی طرح، تمہیں بھی دنیا مرنے کے بعد یاد کرے گی۔ اور جب تم قبر کے نیچے ہوگے تو قبر کے اوپر بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں پیراہوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تین پیرائے ایک لفظ میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 توبہ اور استغفار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ دل سے ہو، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ روزے کی شکل میں ہو، خواہ وہ حج یا عمرے کی شکل میں ہو، کسی کیفیت میں بھی ہو، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا۔ اور تیسرا ہے جب پریشانی آئے، جب دکھ آئے، پھر صبر کرنا، پھر شکر کرنا۔ یہ تین رستے ہیں، جب تینوں میں تم پار ہو جاؤ گے تو رب تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔